بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of my English Book 6 for Class 6. As this is the very first video of second term, we are going to start unit number 4. Dear students, Iqra Huffaz Boys Secondary Schools online کی classes میں سے آج ہم second term کی پہلی کلاس میں مل رہے ہیں. چونکہ یہ second term کی ہماری پہلی کلاس پہلا لیکچر ہے تو اس میں ہم unit number 4 start کریں گے. چونکہ unit number 4 میں ہمارے پاس کی ورڈز نہیں ہیں جن کی ہم میننگ لکھیں اور اس کے پھر ہم سینٹینسز بنائیں. اس میں بہت زیادہ کوئی ایسا نیو ورڈ آپ کے لیے نہیں آ رہا جس کی میننگ آپ کو نہ پتہ ہو. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو ورڈز اس میں پڑھے جائیں گے وہ آپ کو سارے آتے ہوں گے, ان کی میننگز آپ کو پتہ ہوں گے. سو ہم ریڈنگ سٹارٹ کریں گے اور ریڈنگ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایکسپلین بھی کرتا جاؤں گا کہ اس یونٹ میں کیا کیا بات بتائی جا رہی ہے, کیا کیا لکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یونٹ. تو ہماری بک میں پیج نمبر 58 ہے, اس میں یونٹ نمبر 1 سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کا جو نیم ہے یونٹ کا وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, لکھا ہوا دیکھیے, دا ویلیو آف لیبر. دا ویلیو آف لیبر. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم ٹیکسٹ کی ریڈنگ کریں گے پیج نمبر 59 پر. یہاں پر ایک بچہ ہے جس کا نام ہے سبحان. وہ 11 سال کا ایک بچہ ہے. اس کی یہ ایک چھوٹی سی اس کی لائف میں سے ایک چھوٹی سٹوری نکال کے لکھی گئی ہے جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ محنت کی اور محنت سے کام کرنے کی کیا ویلیو ہے, اس کا کیا فائدہ ہے اور اس سے ہمیں کیا کچھ ملتا ہے اور محنت کرنے والے کیسے محنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ناؤ لیٹس گو ٹو اسٹارٹ ریڈنگ. لسن ٹو می کیئرفلی اینڈ دین ریپیٹ آفٹر می. ٹھیک ہے, جب میں رک جاؤں گا پڑھنا تو پھر آپ اس کے بعد اس کو ریپیٹ کریں گے, بٹ اس سے پہلے آپ دھیان سے ورڈ بائی ورڈ سنتے جائیں گے. اور بہتر یہ ہوگا کہ آپ کے پاس بک رکھی ہوئی ہو اور آپ اپنے کسی بھی جو موبائل یا کسی ڈیوائس سے جس سے بھی آپ ویڈیو دیکھیں تو اس میں آپ پڑھتے جائیں, سنتے جائیں اور بک آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہو تاکہ ہم جو بھی کام بک میں کرتے جائیں وہ آپ آن دا اسپاٹ کرتے جائیں, ساتھ ساتھ پینسل بھی آپ کے پاس ہو. ٹھیک ہے, چلیے میں سٹارٹ کر رہا ہوں. سبحان از a young boy who lives in Badin, Sindh. His father wants him to become a great man. So he wants Subhan to study well and to work hard. Subhan goes to school daily and always does his homework on time. یہاں تک کی جو ہم نے 3 لائنز پڑھی ہیں اس میں کیا لکھا ہے کہ سبحان ایک چھوٹا بچہ تھا اور وہ سندھ کے ایک علاقے بدین میں رہتا تھا اور اس کے ابو اس کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتے تھے اور انہوں نے اس کام کے لیے یہ چاہا, وہ یعنی یہ چاہتے تھے کہ سبحان اچھا آدمی کیسے بنے کہ وہ خوب زیادہ پڑھے اور خوب محنت کرے. تو سبحان بھی ان کی بات پر چلتا تھا اور روزانہ اسکول جاتا تھا. ایک اچھا کام اس کا یہ تھا کہ وہ ڈیلی اسکول جاتا تھا, چھٹی نہیں کرتا تھا. اگر اسکول کھلا ہے تو وہ اسکول جایا کرتا تھا. اور دوسری اس کی اچھی بات کیا تھی کہ always does his homework on time. وہ اپنا ہوم ورک
ٹائم پہ کرتا تھا. اگر آج کوئی کام ملا ہے تو وہ اس نے آج ہی کرنا ہوتا تھا. وہ یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں کل کر لوں گا, پرسوں کر لوں گا, کسی اور دن کر لوں گا, تھوڑی دیر بعد کر لوں گا. بس ٹائم پہ کام کرتا تھا. تو بچوں یہ دو کوالٹیز بہت اچھی ہیں. ایک تو جب اسکول کھلے تو روز ڈیلی اسکول جانا, اور ڈیلی اسکول جانے کے ساتھ ساتھ سیکنڈ آپ کا اچھا ایک کام کیا ہوگا کہ اپنا کام وقت پر کرنا. تو آپ بھی کوشش کریں گے کہ اسکول جب کھلے تو آپ ڈیلی اسکول جائیں, چھٹی نہ کریں. اور سیکنڈ تھنگ کہ آپ اپنا کام وقت پر کریں. آگے پڑھتے ہیں. He also writes what he does every day in his diary. وہ ایک اچھا کام اور بھی کیا کرتا تھا کہ وہ جو کچھ بھی دن بھر میں کرتا تھا وہ اس کو اپنی ڈائری میں لکھتا تھا. ذرا اس کو آپ پڑھیے, میں ایک بار پڑھ لوں پھر آپ اس کو سنیں, پھر آپ ریپیٹ کیجیے گا. He also writes what he does every day in his diary. This helps him in improving his writing. پڑھیے اس کو. And in remembering a lot of things that he could forget if he did not write them down. یہاں تک کی بات میں لکھا ہے کیونکہ وہ اپنی ڈائری میں لکھتا تھا جو کچھ وہ کرتا تھا. تو اس کام کا اس کو کیا فائدہ ہوتا تھا؟ اس کام کے اس کو دو فائدے ملتے تھے. سب سے پہلا کہ اس چیز سے اس کی رائٹنگ امپروو ہوتی تھی, اور سیکنڈ اس کو اس کا بینیفٹ کیا ملتا تھا کہ وہ ان چیزوں کو یاد رکھتا تھا, اس کو وہ چیزیں یاد ہو جاتی تھیں جو وہ لکھتا تھا. اگر وہ چیزیں نہ لکھتا تو وہ بھول جاتا, لیکن لکھنے کی وجہ سے اس کو وہ چیزیں یاد رہتی تھیں. یعنی بہت ساری چیزیں جو وہ اگر نہ لکھتا تو بھول جاتا, وہ بہت ساری چیزیں اس کو لکھنے کی وجہ سے یاد رہتی تھیں. تو یہ ہماری دو اچھی کوالٹیز ہیں اسٹوڈنٹس. تین اچھی کوالٹیز یہاں پر ڈسکس ہو گئیں. پہلی کیا کہ اسکول ڈیلی جانا, سیکنڈ اپنا کام ٹائم پہ کرنا, اور تھرڈ تھنگ کہ اپنی کوئی ڈائری بنا لینا جس میں اپنی باتیں لکھنا. اور اس کا بینیفٹ ہم نے ابھی سمجھ لیا کہ بینیفٹ کیا ہوگا, رائٹنگ ہی بھی امپروو ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چیزوں کو یاد بھی رکھ سکیں گے. جو چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ ہم بھول نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے, آگے کہہ رہے ہیں ریڈ دا فالوئنگ ڈائری انٹری بائی سبحان ٹو سی واٹ ہی ڈز اینڈ ہاؤ ہی ڈیوائڈز his time between study, work and play. یہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں پڑھا ہے کہ اب آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اگلے پیج پر, نیکسٹ پیج پر, پیج نمبر 60 پر آپ دیکھیں گے کہ سبحان کی ایک دن کی ڈائری لکھی ہوئی ہے, اور اس میں اس نے اپنا ٹائم کس طرح ڈیوائڈ کیا ہے کہ وہ اس میں پڑھتا بھی ہے, وہ اس میں کام بھی کرتا ہے, اور وہ اس میں کھیلتا بھی ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں نیکسٹ پیج, پیج نمبر 59 کو چھوڑ کر 60 پر چلتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس, اب دیکھیے ہمارے سامنے سبحان کی ڈائری انٹری آ گئی. نیم لکھا ہوا ہے, اس نے دن لکھا, اور اس کے ساتھ فیبرری کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 2017 کی. چلیے اس کو پڑھتے ہیں. میں 2 اور 3 سینٹینسز کو پڑھتا جاؤں گا, آپ ساتھ پڑھتے جائیں گے, پھر اس کے بعد میں اس کو ایکسپلین کروں گا. چلیے پہلے میں پڑھتا ہوں, اینڈ دین یو ول ریپیٹ آفٹر می. لاسٹ سیٹرڈے آئی بگین ورکنگ ایٹ اے لوکل ملک شاپ آفٹر اسکول. I go to school in the mornings and come back home at 1 o'clock in the afternoon. I say my prayers and then I have lunch. After lunch,
I help my elder sister clean our home, and then she helps me with my homework. After that, I go for my Quran classes. My evenings are free after my Quran classes. So, my father spoke to the owner of the Allah Wala milk shop. A shop near our house, to allow me to work there. یہاں تک کی بات میں کیا سبحان کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ اتوار والے دن میں نے کیا کیا، ہفتے والے دن میں نے کیا کیا، اپنے محلے کی ایک دودھ کی دکان پر کیا کیا، میں نے کام کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ وہ روٹین بتا رہے کہ میں صبح اسکول جلدی جاتا ہوں اور پھر 1 بجے تک گھر واپس پہنچ جاتا ہوں دوپہر میں. اس کے بعد اپنی نماز ادا کرتا ہوں، ظہر کی نماز ادا کرتا ہوں. اس کے بعد دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں. کھانے کے بعد اپنی بہن کی مدد کرتا ہوں. میری جو بڑی بہن ہیں ان کو گھر کی صفائی وغیرہ کرنی ہوتی ہے، تو میں ان کی صفائی کرانے میں مدد کرتا ہوں. اور اس کے بعد جب مجھے ضرورت پڑتی ہے اپنے ہوم ورک میں مدد کرنے کی، تو میری بہن میرے ہوم ورک میں میری مدد کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہاں پر اس نے اچھی بات کیا بتائی. ایک اچھی بات تو یہ بتائی کہ اسکول سے آنے کے بعد اگر نماز ادا نہ کی ہو تو پہلے وہ بچہ نماز ادا کرتا تھا. تو اس سے پتہ لگا کہ نماز ہمارے لیے ہر کام سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ہم نے کسی وجہ سے نماز ادا نہیں کی، جیسے ان کے اسکول میں نماز ادا کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہوگا، تو وہ پہلے گھر آیا اور گھر آ کے اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا، آئی سے مائی پریئرس، اس نے اپنی نماز ادا کی. اب نماز ادا کرنے کے بعد اس نے اپنا کھانا وغیرہ کھایا، کیونکہ صبح سے اسکول میں تھا تو دوپہر کا ٹائم بھی ہو گیا کھانے کا، تو اس نے نماز ادا کرنے کے بعد کھانا کھایا. اور یہ سنت بھی ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد آرام سے کھانا وغیرہ کھا کے تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیا جائے. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا آرام وغیرہ بھی کرنا. لیکن چونکہ وہ چھوٹا تھا، چھوٹے بچے عام طور پہ آرام وغیرہ نہیں کر پاتے، ان کو کسی نہ کسی کام میں لگنا ہوتا ہے. اور اس کی بہن جو تھی وہ اس ٹائم پہ کام کرتی تھی گھر کی صفائی کا، تو وہ بجائے آرام کرنے کے وہ اپنی بڑی بہن کی کام میں مدد کرتا تھا. تو دیکھو یہ دوسرا اچھا کام ہو گیا. ایک تو پہلے گھر پہنچ کے نماز ادا کرنا، پھر اس کے بعد کھانا کھانا، اور اس کے بعد تیسرا کام یہ کہ وہ اپنے آرام کو قربان کر کے وہ بچہ کیا کر رہا ہے، اب اپنی بڑی بہن کی مدد کرتا ہے ان کے کام میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب اسے مدد کی ضرورت پڑتی ہے کام میں، تو بدلے میں اس کی بہن اس کی مدد کرتی ہیں. اس کے بعد وہ اپنی قرآن مجید کی کلاس چلا جاتا ہے، وہاں اس کو قرآن مجید پڑھنا ہوتا ہے. اور قرآن مجید پڑھنے کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ اس میں فارغ ہوتا تھا. تو اس کے ابو نے کیا کیا کہ ان کے جو محلے میں ایک دکان تھی اللہ والا ملک شاپ، اس کے اونر سے انہوں نے بات کی کہ آپ مجھے میرے بیٹے کو یہاں پر کام کرنے کے لیے کام دے دیں. ٹھیک ہے، اب وہ ملک شاپ والا کیسے تھا دیکھیے ذرا. لکھا ہی اگریڈ ٹو لیٹ می ورک ان ہز شاپ فار 2 hours ایوری ڈے. پڑھیے آپ بھی، تو آسان ورڈ ہے سارے. My father told him that I would not work on Sundays and public holidays.
پڑھیے اس کو. The owner is a nice man. He agreed and said that young people should also have time to play with their friends. اب یہاں سے یہاں تک کی بات کیا ہے کہ اس دکان والے نے اس بات پر ایگری کر لیا, وہ مان گیا اس بات پر کہ میں روزانہ اس کی دکان پر 2 گھنٹے کے لیے کام کے لیے جایا کروں. لیکن سبحان کے والد نے ایک بات اور سبحان کے لیے کہی اس دکان والے سے کہ بھائی میرا بیٹا سنڈے کو اور اس کے علاوہ جو اور چھٹی کے دن آتے ہیں بیچ بیچ میں, ان چھٹی کے دنوں میں میرا بیٹا کام پہ نہیں آئے گا. تو وہ جو دکان کا مالک تھا وہ اچھا انسان تھا, اس نے یہ بات مان لی. اس نے کہا کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو تو چھٹی کے دنوں میں کھیلنا کودنا چاہیے, نہ کہ وہ کوئی کام کرتے ہوں. تو اس کی اتوار کی اور اس کے علاوہ جو دوسری پبلک ہالیڈیز ہوتی ہے اس میں اس کی چھٹی ایکسیپٹ کر لی گئی. اب وہ بچہ اپنی فیلنگز لکھ رہا ہے ڈائری میں. آئی ایم فیلنگ ویری ہیپی. پڑھیے. Now I too can help my parents in making our lives better. پڑھیے. By earning some money. Mother says that when we keep ourselves busy, we stay away from bad company and bad habits. Father believes that we should work hard and honestly. My boss says if I work hard, I can have a milk shop of my own when I grow up. Inshallah, one day I will have my own shop besides my dream job of computer engineer. So students, یہاں سے جو پیراگراف یہاں تک کا ہے اس میں اس بچے نے کہا کہ میں خوش ہوں, بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں کیونکہ اب میں بھی اپنے پیرنٹس کی مدد کر سکتا ہوں. یعنی میں اپنے پیرنٹس کو کچھ نہ کچھ پیسے کما کے دے رہا ہوں, تھوڑے سے ہی صحیح لیکن کچھ پیسے دے رہا ہوں کما کے, جس کی وجہ سے کیا ہوگا, ہماری زندگی کچھ اور بہتر طریقے سے گزر سکے گی. اور اس نے اس کے بعد کہا کہ میری امی کہتی ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے تو ہم بیڈ کمپنی سے بھی دور رہیں گے, یعنی برے دوستوں کے ساتھ رہنے سے بھی ہمیں موقع نہیں ملے گا, اور بری عادتوں سے بھی ہم دور رہیں گے. جب ٹائم ہمارے پاس نہیں بچے گا, ہم اپنے ٹائم کو بزی کر لیں گے پڑھائی میں اور ایسے ضروری کاموں میں, تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں بچے گا کہ ہم کسی برے انسان کے دوست بن جائیں یا پھر ہم کوئی بری عادت اپنا لیں. ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہوگا. اور اس نے اپنے ابو کی بات بتائی کہ دیکھو بھائی, اب ہمارے ابو کہتے ہیں کہ ہمیں محنت سے کام کرنا چاہیے اور ایمانداری سے کام کرنا چاہیے. تو وہ محنت اور ایمانداری سے وہ کام کر رہا تھا, پڑھائی کے ٹائم پہ پڑھائی, کام کے ٹائم پہ کام, اور جب موقع ملا کھیل کے ٹائم کا تو اس میں کھیل لیا اتوار کے دن یا اور چھٹی کے دنوں میں. اور اس نے بتایا کہ میرے باس یعنی جو اللہ والا ملک شاپ کے جو اونر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں محنت کروں گا تو ایک دن کیا ہوگا, میری بھی اپنی دکان ہوگی. جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو محنت کرتے کرتے میں بھی اپنی دودھ کی دکان بنانے کے قابل ہو جاؤں گا. اب دیکھیے یہاں پر یہ بچہ ایک وش کر رہا ہے, انشاءاللہ ایک دن میری بھی اپنی ایک دودھ کی دکان ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ کہ جو میرا خواب ہے
کہ مجھے کمپیوٹر انجینئر بننا ہے، تو کمپیوٹر انجینئر کی جاب کے ساتھ ساتھ میں مزید ایک کام یہ بھی کروں گا کہ انشاءاللہ میں بھی اپنی خود کی دودھ کی دکان کھولوں گا۔ دیکھیے کتنی اچھی بات ہے، اچھے عزائم کہ بھائی نوکری بھی اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی کاروبار بھی۔ زیادہ محنت کرنے سے ہمارے پاس فضول کاموں کا وقت نہیں بچے گا، بس ہمارے لیے جو ضروری کام ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے ضروری کام ہے نمازوں کی پابندی کرنا اور اپنے والدین کی خدمت کرنا، اور جو تھوڑا بہت ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے کھانا پینا اور ضروری حاجات، ان کے علاوہ ہر وقت ہمیں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، یہ اچھی عادت ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، چلیے اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن کچھ مسئلہ دیکھیے، اب بتا رہا ہے بٹ ایوری باڈی ایٹ ہوم از ناٹ ہیپی۔ پڑھیے، My grandmother is upset with my parents for making me work. She says I am only 11 years old and that I should play more. So, grandfather told her that I can play with my cousins and friends on Sundays and other holidays. جی اب اس نے بتایا کہ میرے گھر میں میری اس روٹین سے اور میرے کام کرنے سے سب خوش نہیں ہیں، بلکہ میری جو دادی اماں ہیں وہ تو بہت ناراض ہیں میرے امی ابو سے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مجھے کام پہ لگا دیا، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ میرا جو بچہ ہے یہ تو ابھی 11 سال کا ہے، چھوٹا ہے بہت، اور اس کو تو کھیل کود میں ٹائم گزارنا چاہیے، پڑھائی کے علاوہ کا جو وقت ہوگا اس میں اس کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب دادی اماں نے یہ بات کہی تو دادا ابا نے ان کو بتایا کہ دیکھو بھائی، یہ جو ہمارا بچہ ہے یہ اپنے کزنس کے ساتھ اور اپنے فرینڈ کے ساتھ کھیل سکتا ہے اتوار کے دن میں یا اور دوسری چھٹیوں میں۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس بچے کو کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا، کھیلنے کا موقع بھی ملے گا، لیکن ساتھ ساتھ اس کو کام بھی کرانے کی ایک عادت ڈالنی چاہیے، یہ اچھی عادت ہے۔ اب وہ کچھ اور باتیں بتا رہا ہے اپنے بارے میں، ڈائری میں لکھ رہا ہے ایوری ڈے آفٹر ڈنر اینڈ عشاء پریئرز آئی گو ٹو بیڈ ارلی ٹو گیٹ اپ ارلی۔ پڑھیے اس کو، I am busy but I am glad. I am a helper and a trainee. I am learning how to set yogurt in a clay pot. So I will be able to make yogurt for my family very soon. اب یہاں تک کی بات میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ روزانہ میں رات کے کھانے کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد جلدی بستر پر سونے کے لیے چلا جاتا ہوں تاکہ میں صبح جلدی اٹھ سکوں۔ جب ہم رات کو جلدی سوئیں گے نہیں تو کبھی بھی ہماری آنکھ صبح جلدی نہیں کھلے گی۔ اس کے بعد اس بچے نے کہا کہ I am busy but I am glad، میں مصروف رہتا ہوں لیکن اس مصروفیت پر میں خوش ہوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں ہیلپر بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں کیا بھی ہوں، ٹریننگ بھی کر رہا ہوں، یعنی مجھے مدد کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے اپنے پیرنٹس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے سیکھنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ دودھ کی دکان پر اس نے کیا سیکھا، اس نے بتایا کہ میں ابھی یہ سیکھ رہا ہوں کہ مٹی کے پیالے میں کس طریقے سے دہی کو جمایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس نے کہا آئی ول بی ایبل ٹو میک، کہ میں کچھ دنوں بعد اپنے فیملی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی
دہی بنانے کے قابل ہو جاؤں گا. اس کے بعد کہہ رہا ہے also I am happy because with the earnings from my job I will save enough money to buy myself a computer. وہ بچہ کہتا ہے کہ میں اس بات پر بھی خوش ہوں کہ میں اپنی جاب سے, اپنے کام سے, جو میں دکان پر 2 گھنٹے کے لیے کام کرنے جاتا ہوں, اس سے میں کچھ ارننگز کر رہا ہوں, کچھ کما رہا ہوں, تو اس ارننگ سے I will save enough money, میں اس سے کچھ پیسے بچا لوں گا, تو ان پیسوں کو بچا کے تاکہ میں ایک کمپیوٹر خرید سکوں. ٹھیک ہے. and I am waiting for the day when I will be a computer engineer. اور اس بچے نے کہا کہ میں انتظار کر رہا ہوں اس دن کا کہ جب میں کمپیوٹر انجینئر بن جاؤں. It's 9:30 in Badin now. I'm off to bed. اس نے کہا کہ اب بدین میں 9:30 بج گئے ہیں اور اب میں سونے کے لیے جا رہا ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ اس بچے کی سبحان کی ڈائری ہے اس دن کی 2 فیبرری کی, اور اس میں اس نے اپنی باتیں لکھی ہیں. اس میں سے ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں بچوں, جس میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ سیکھا کہ ڈیلی اسکول جانا چاہیے, چھٹی نہیں کرنی چاہیے, یہ بات سیکھی ہم نے. اور اس کے بعد پھر ہم نے اس سے دوسری بات یہ سیکھی کہ اسکول سے واپس آنے کے بعد سب سے پہلے اگر ہم نے نماز ادا نہ کی ہو تو نماز ادا کرنی چاہیے, دوسری اس کی اچھی عادت. اس کے بعد پھر نماز ادا کرنے کے بعد اگر ہمارے لیے پاسبل ہو تو ہم اپنی بہن یا اپنے بھائی یا اپنی والدہ صاحبہ کی مدد کریں ان کے کاموں میں, تاکہ جب ہمیں ان کی ضرورت پڑے مدد کرنے کی تو ہم ان سے مدد لے سکتے ہوں. ویسے بھی ہمارے پیرنٹس, ہمارے بھائی بہن سبلنگز جو ہیں ہمارے, وہ ہماری مدد تو کر دیتے ہیں, بٹ یہ ایک اچھا ایک عمل ہے کہ آپ بھی کسی کے کام آئیں تو کوئی آپ کے بھی کام آئے. ہمیں دنیا میں ایسے ہی رہنا چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کے کام آتے رہیں, اس لیے نہیں کہ لوگ ہمارے کام آئیں, بلکہ اس لیے کہ اس سے ہمیں ثواب ملے گا, کسی کی خدمت ہو جائے گی, اور اس سے ایک اچھا خیال سب میں پیدا ہوگا, تو سب ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ رکھیں گے اپنے دل میں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کی اس ڈائری سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہمیں اپنی باتوں کو لکھ لینا چاہیے, اس سے ہماری رائٹنگ کی بھی امپروو ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت ساری چیزوں کو یاد بھی رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں محنت کرنی چاہیے. محنت کرنے کے لیے ہمیں اپنے وقت کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے صحیح طریقے سے کہ کس ٹائم ہمیں کیا کام کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے کھیل کے وقت کو لمیٹڈ کرنا چاہیے. ہمیں ہر وقت کھیل میں نہیں لگنا چاہیے, بلکہ کھیل کا بھی اپنا ٹائم ہو, پڑھائی کا بھی اپنا ٹائم ہو, اور کام کا بھی اپنا ٹائم ہو. یعنی کہ ہمیں اچھی طریقے سے اپنے پورے دن کو پلان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. Okay students, this is the end of today's video session, and I hope you have clearly understood about reading and explanation of unit number 4, the value of labor. آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اسٹوڈنٹس, اور مجھے امید ہے کہ ویلیو آف لیبر یونٹ نمبر 4 کی جو ہم نے ریڈنگ اور ایکسپلینیشن کی ہے وہ اچھی طریقے سے آپ سمجھ چکے ہوں گے. I strongly advise you to do a lot of practice. آپ کو میری طرف سے یہ ایڈوائس ہے کہ آپ اس یونٹ کو دوبارہ سے خود سے پڑھیے گا, اور ایک بار خود سے پڑھ کر اگر اس میں کوئی 1 2 3 یا کچھ ایسے ورڈز اس میں سے آ جائیں جو آپ کو نہ آتے ہوں, ان کو آپ انڈر لائن کر لیجئے گا, اور پھر
ان انڈرلائنڈ ورڈز کو آپ ڈکشنری سے ڈھونڈ لیں گے. اس طرح سے آپ کو زیادہ سے زیادہ ورڈز کی میننگز پتہ چلتی رہیں گی. یہی آپ کا ہوم ورک ہے. انڈرلائن نیو ورڈز اف اینی, کہ اگر کوئی نیو ورڈز آپ کو ملتے ہیں جس کی میننگ آپ کو نہیں آتی, اس کو انڈرلائن کر لیجئے گا. In case of any problem, you may leave us a message. Inshallah ta'ala we will give you immediate feedback. اگر آپ کو سمجھنے میں کوئی بھی پرابلم ہو, آپ ہمیں میسیج کے تھرو انفارم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اس کا فیڈ بیک بہت جلد دے دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.